خبر وینزویلا سے ہے، جہاں کے اپوزیشن لیڈر خود ساختہ عبوری صدر جوان گوائیڈو نے موجودہ حکومت کی رضامندی کے بغیر امریکی انسانی امداد کو ملک میں لانے کے لیے 23 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی، جس کے بعد ملک میں کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے۔ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر خود ساختہ صدر جوان گوائیڈو نے موجودہ حکومت کی رضامندی کے بغیر امریکی انسانی امداد کو ملک میں لانے کے لیے 23 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی، جس کے بعد ملک میں کشیدگی کافی بڑھ گئی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ امریکی مدد وینزویلا حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے سازش کے تحت بھیجی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اطلاعات کے مطابق امریکی طیارہ جمعہ کو کولمبیا کے ہوائی اڈے پر پہنچا، جس کے بعد وینزویلا کی حکومت نے 3 سرحدی پلوں کو عارضی طور پر بند کیا۔ وینزویلا کے نائب صدر نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے منصوبے کے مطابق انسانی امداد کی فراہمی سے پہلے حکومت نے کولمبیا اور وینزویلا کو جوڑنے والے 3 پلوں کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈیلیسی نے ٹویٹ کیا کہ کولمبیا حکومت کی جانب سے وینزویلا کے امن اور خود مختاری کو شدید خطرے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ ادھر برازیل اور وینزویلا کی سرحد پر برازیل کے عام شہریوں اور وینزویلا سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ دونوں طرف سے پتھر بازی کا بھی تبادلہ ہوا۔ وینزویلا سیکیورٹی فورسز نے احتجاجیوں پر آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ حالانکہ برازیل کے بارڈر سیکیورٹی فورسز نے کچھ نہیں کیا، مگر حالات بے حد کشیدہ رہے۔ ادھر وینزویلا کے جنوب مشرق سرحد پر بھی عام شہریوں اور وینزویلا سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ وینزویلا کے علاقے سنتا ینادی ایرن کے قریب یہ جھڑپیں ہوئی۔ ان جھڑپوں میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 احتجاجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 18 زخمی ہیں۔ یہ جھڑپیں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ امریکی امداد کو وینزویلا پہنچایا جا سکے، جس کی مادورو مخالفت کر رہے ہیں۔ وہیں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے وینزویلا میں جاری بحران کے پیش نظر اپنے جنوبی کوریا کے دورے کو منسوخ کر دیا۔ قومی سلامتی کونسل کے ایک ترجمان نے بیان جاری کر کے بتایا کہ بولٹن نے اپنا جنوبی کوریا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے تاکہ وہ وینزویلا کے واقعات پر نظر رکھ سکیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ ویتنام میں ہونے والی دوسری ملاقات کے لیے کم جونگ ان ویتنام روانہ ہو گئے ہیں۔ 27 اور 28 فروری کو ہونے والی میٹنگ کے لیے کم جونگ ان ٹرین کے ذریعے ویتنام روانہ ہو گئے ہیں۔ کم جونگ ان کے ساتھ شمالی کورین ورکرز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کم یانگ چھول، وزیر خارجہ ری یانگ ہو اور ڈیفنس منسٹر نو وانگ چھول بھی ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ کم جونگ کی بہن کم یو چونگ بھی کم جونگ ان کے ساتھ ویتنام روانہ ہوئی ہیں۔